کرم سامین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا کہ جو میرا محبوب تمہیں حکم دے دے اسی کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ بس یہ ٹوٹل تمہاری زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو حکم دیا وہی لینا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے، جس سے منع کیا وہ تم پہ حرام ہے۔ جو حکم دیا وہ فرض عین ہے، جس سے منع کیا وہ تم پہ حرام ہے۔ اگر اسی کو لے کر تم زندگی جیو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر اس کے برعکس اپنی مانو گے، نفس امارہ کی مانو گے، شیطان کی مانو گے، دوست احباب کی مانو گے، غیر مسلم یہود و نصارہ کی زندگی کو دیکھ کر جینے کی کوشش کرو گے تو تم دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ خوبصورت زندگی یہی ہے، بس میرے محبوب نے جو تمہیں کہہ دیا اسی کو لے لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کی اصلاح فرمائی، کئی ایسے چھوٹے چھوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ملتے ہیں، اگر ان چھوٹے چھوٹے فرامین کے اندر انسان کی پوری زندگی کا حسن موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمایا کہ تم اپنے دو جمڑوں کے درمیان، اپنا دونوں آنکھیں اور اپنے نفس دونوں ٹانگوں کے درمیان، ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری تم اٹھا لو، میں محمد جنت کے لیے تمہاری ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں، جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ اچھا یاد رکھیں، ہر گناہ کا بنیادی سبب انسان کی بد نظری ہوتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والی جو چیز ہے نا، بنیادی چیز، وہ انسان کی نظر ہے۔ وہ کوئی بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، کسی قسم کی خواہشات تمنائیں دل کے اندر جب بڑھیں گی نا، وہ انسان کی نظر کی وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواہشات بڑھتی ہیں انسان کی، نظر انسان اگر جھکا کے رکھے نا تو انسان محض ضروریات سے زندگی گزار لیتا ہے۔ اگر انسان نظر کی حفاظت نہیں کرتا، انسان کی تمنائیں خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ نظر اس قدر خطرناک ہے، اس نظر کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر نور ایمان بجھتا ہے، انسان کے دماغ کے اندر خلل آتا ہے۔ بنیادی چیز نظر ہے۔ اگر اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بنیادی چیز جو فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اسی ایک پر عمل کر لیں تو ہماری اسی ایک لفظ کی عمل پر دنیا اور آخرت ہماری خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا جو میرا محبوب عطا کر دے اس کو لے لو۔ میں اور آپ اگر اسی جتنے بھی فرامین ہیں ان میں سے اس ایک کو خاص کر لینا، ٹھیک ہے نا۔ تقوی کے حوالے سے متقی بہترین متقی ہے، اپنی نظر کے حوالے سے صرف اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر لیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ماشاءاللہ بڑا امیر ترین ہے، اس قدر بڑی عمارت ہے، گاڑیاں ہیں، دیکھنے سے ہمارے دل و دماغ کے اندر خلل آیا، پھر انسان کی خواہشات بڑھی۔ بھئی ضروریات تو تیری بھی پوری ہو رہی ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، ضروریات اور خواہشات۔ انسان کے جینے کے لیے انسان کو ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو کافی ہے۔ خواہشات انسان کو اتنا آگے لے جاتی ہیں کہ انسان اس وقت تک دل و دماغ نہیں بھرتا جب تک انسان کی خاک کے اندر نہیں مل جاتا، مر نہیں جاتا۔ حدیث پاک نے فرمایا کہ انسان لالچی ہے، دنیا کی لالچ جب اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر وہ اس کا پیٹ اور دماغ مٹی ہی آ کے بھرے گی۔ جب یہ مر کے خاک ہو جائے گا نا تب اس کو آرام آئے گا، وگرنہ آرام آنے والا نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نظر۔ ہم نے دیکھا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، یار یہ تو وہاں تک چلا گیا۔ دل کے اندر مختلف تمنائیں خواہشات، پھر کوشش کی ہے حرام کے ذریعے، لوٹ مار کے ذریعے، چوری کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، سود کے ذریعے، کسی بھی حوالے سے کچھ نہ کچھ آئے اور میں آگے سے آگے نکلوں۔ یہ بنیادی وجہ کیا تھی؟ نظر کی۔ کاش کہ میں اس بڑے کو نہ دیکھتا، اپنے سے کروڑاں لوگ مجھ سے زیادہ غریب بھی موجود ہیں جن کی خواہشات کیا ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، ان کی طرف نظر کرنی چاہیے تھی مجھے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ضروریات اور خواہشات۔ انسان اگر محض ضروریات تک محدود رہے، ٹھیک ہے نا، خواہشات کو دفن کر دے تو اس کی زندگی سکون سے ہے، پھر آخرت اس کی کمال کی ہے۔ ہم نے دیکھا، اب دیکھیں کہ اپنا ضروریات کسی حد تک پوری ہو سکتی ہے۔ انسان کے پاس سردیوں کے 2 لباس ہونا کفالت کر جاتے ہیں، یہ ضرورت ہے۔ گرمیوں کے 2 لباس ہیں نا
کفالت کر جاتے ہیں، یہ ضرورت ہے، پوری ہو جاتی ہے ضرورت، اور یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ انسان صبح شام دوپہر کا ہلکا سا کھانا، بالکل سمپل سادہ سی کوئی چیز کھا لے، پیٹ بھر جائے، ضرورت پوری ہے۔ لیکن خواہشات کیا ہے؟ مختلف قسم کے ایڈریس ہوں میرے، اور ان کی جھلک دور تک جائے، لوگ دیکھیں بھی کمال کا، یہ خواہشات ہیں۔ کئی پگڑیاں ہوں، مولوی صاحب اپنی طبیعت بتا رہا ہوں، مختلف قسم کی رنگ کی پگڑیاں ہوں، مختلف ٹوپیاں ہوں، مختلف لباس ہوں، مختلف وسط ہوں، اور مختلف لوگ دیکھیں اور کہیں ماشاءاللہ کمال، بڑے پروٹوکول میں رہنے والے، یہ خواہشات ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے نا۔ کھانے کے حوالے سے جو کھایا ہم نے وہ زبان سے آگے گیا تو اس کی کس طرح کی حالت بدل جاتی ہے، وہ جو چیز بھی کھائی ہے ہم نے۔ ایک انسان، اس نے بالکل سادہ سا دوپہر کا کھانا کھایا، وہ 50 روپے کا بنتا تھا، ایک نے 50,000 کا کھانا کھایا، کیا امید ہے آگے جا کے وہ سونا بن جائے گا؟ نہیں، ایک ہی اس کی جو شکل حالت بدلتی ہے وہ خوب جانتے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا۔ خواہشات جب ضروریات خواہشات میں بدل جاتی ہے نا، اس وقت انسان بدل جاتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے۔ خواہشات نے انسان کو خراب کیا ہے، کاش کہ انسان محض ضروریات تک رہتا۔ اور خواہشات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب انسان کی نظر اپنے سے اوپر جاتی ہے، یا انسان کی نظر کے اندر بدی پیدا ہوتی ہے، بد نظری شروع ہوتی ہے، انسان غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی کو گندی نظر سے، کسی کی بیٹی کو، بہن کو، ماں کو گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا گھر کے اندر بیوی موجود نہ تھی؟ جس طرح کی خواہشات اور غلیظ خواہشات اس سے ہم نے پوری کرنی ہے، کیا وہی خواہشات اور پاکیزہ خواہشات بیوی سے پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا ضروریات بیوی سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن یہ خواہشات بڑھ گئی نا، انسان کو اس نے رلا دیا، انسان کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ تو بنیادی چیز کیا ہے؟ نظر سے انسان کی خواہشات بڑھتی ہیں، ضروریات نہیں۔ ضروریات انسان سر جھکا کے رہے، کسی کو نہ دیکھے، یہ دیکھے بھئی میں نے لباس پہنا ہوا ہے، کھانا کھا لیا ہے، پیٹ بھر گیا، کس چیز سے کھایا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کس چیز جب دیکھیں گے نا، یہ خواہشات میں چلا جاتا ہے۔ کھا لیا ہے اور پیٹ کی آگ بجھ گئی ہے، ضروریات پوری ہو گئی ہیں۔ سونے کے لیے رات کو چھت موجود ہے ہمارے ہاں، یہ ضروریات میں سے۔ ہاں کوئی کہ نہیں جی، اتنا بڑی عمارت ہو، اتنی بیڈ روم ہو، اور اس قدر اے سی لگے ہوں، اور اس فلاں ماحول ہو، واش روم کے اندر بھی کس قسم کے اینٹ لگی، پتھر لگا ہوا ہو، ٹوٹل خواہشات ہیں یہ۔ ان خواہشات نے آگے انسان کو خراب کر دیا ہے، اور یہ خواہشات نظر کے ذریعے نفس امارہ کو اکتاتی ہے، اور پھر شیطان سوچ پیدا کرتا ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے انسان ٹوٹل۔ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور کے اندر آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ دور دراز علاقے میں جو کچھ لوگ ہیں جن کو خاص سیٹ ملی ہوئی ہے، جو بڑے عہدیدار ہیں، ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بس اپنے شاہی قسم کے کھانے کھاتے ہیں، فلاں ان کے اندر تھوڑی تبدیلی اور طبیعت بگڑ گئی ہے۔ آپ نے پروگرام کیا، خاص میٹنگ بلائی، سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اچھے خاصے کھانے تیار کرائے، شاہی کھانے جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کھانے تیار کرائے، لیکن حکم دیا کہ ہم میٹنگ جب ختم ہو تو آپ نے شروع میں چنے تھے، ابلے ہوئے چنے، ہلکا سا نمک، وہ پہلے لے کے آنے، جب میں کہوں تب یہ کھانے لے کے آنے ہیں۔ اصل یہ سبق سکھانا تھا ان لوگوں کو۔ تو یہ جتنا بھی عہدیدار تھے سارے جمع ہو گئے، میٹنگ ہوئی، اور لمبی میٹنگ کر دی۔ بھوک کی وجہ سے ان کی حالت بدلی ہوئی تھی سب کی، وہ شاہی کھانے کھانے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ میری اور آپ جیسی طبیعت اس دور میں بھی لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی تھی، لیکن اس دور کے لوگ جو ہوتے تھے نا، حاکم جو ہوتے تھے، وہ ان کی طبیعتوں کے اندر تبدیلی لے کے آتے اسلام کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی حاکم میں معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں جتنا بھی ہر وہ حکمران ہے جس کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، وہ ہمارا حاکم ہے۔ اور پچھلا پروگرام ہوا ہے، شیخ الحدیث صاحب یہی وضاحت فرما رہے تھے کہ وہ امامت کبریٰ ہے، یہ امامت صغریٰ ہے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں اس وقت، میں آپ کا امام ہوں، میں امام چھوٹا ہوں، جو آپ کا حاکم وقت ہے نا، وہ آپ کا بڑا امام ہے، وہ امامت کبریٰ ہے۔ میرے استاد محترم بھی آ جائیں نا، میری اجازت کے بغیر اس مسئلے پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن حاکم وقت آ جائے، اس کی موجودگی میں مسئلے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ مجھے اجازت دیں گے تب کھڑا ہوں گا، مگر نہ وہی امامت کرائیں گے۔ کیا امید ہے اس وقت ہمارے ہاں جتنے بھی ایم این اے، ایم پی ایز، یا جتنا بھی بڑے عہدیدار ہیں، کوئی ہے ایسا جو ادھر تشریف لائے اور
ہم اسے کہیں کہ حضرت آگے تشریف لیں اور نماز پڑھائیں. یہ امامت کبریٰ کا عہدہ جنہیں سنبھالا ہوا ہے، ان کی حالت یہ ہے وہ خاک ہماری تربیت کریں گے یار. انہوں نے خاک اسلام کے مطابق ہمیں سوچ فکر دینی اور ہمارے مزاج بدلے گا. ان کی اپنی خواہشات اس قدر عروج پہ ہیں کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. تو آپ نے میٹنگ لمبی کر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. اس قدر لمبی میٹنگ ہوگی کہ بھوک سے ان کی حالت بدلی ہوئی تھی. آپ نے پھر اشارہ کیا، وہ لے کر آئے چنے تھے ابلے ہوئے، سب کے سامنے رکھ دیا، ڈھیروں چنے. بھوک کی وجہ سے بھائی بھوک جب ہوتی ہے اس وقت تو انسان نہیں دیکھتا نا، وہ لگ گئے کھانے میں. انہوں نے چند لمحے میں پیٹ بھر لیا، کچھ سکون ملا انہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کھانا لے آؤ. اب وہ مختلف قسم کے ڈشز تھی، کھانے تھے آگے. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، ہم نے تو چنے کھا کے پیٹ ہی بھر لیا، اب تو تمنا ہی نہیں رہی. آپ نے کہا نہیں کھائیں گے یہ. انہیں معذرت کی حضرت ایک ذرہ بھی طلب نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے موجود ہیں، آپ کو طلب نہیں ہے. چنے سادے سے ان سے بھی آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے. پھر آپ کیوں خواہشات کو سامنے رکھتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے تمہارے علاقوں کے اندر کئی لوگ بھوکے ہوتے ہیں لیکن تم کس قسم کی ڈشز کھا کے سوئے ہوتے ہو رات کے وقت. ان لوگوں کو شرمندگی سر جھکا لے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے بڑے طریقے سے مسئلہ سمجھایا ہمیں. تو لہٰذا ہم سمپل سا کھانا کھا کے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا کے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ان خواہشات نے آ کے ہمیں خراب کر دیا. خواہشات انسان کا بیڑا غرق کر جاتی ہے. ضروریات اتنی سمپل سی ہیں کہ میں اور آپ حیران ہو جائیں. اگر اسلام سے پوچھیں کہ کس حد تک ضرورت ہے ہمیں، اسلام جو بتا رہے اس ضرورت تک چلیں اور جو ہماری خواہشات ہیں ان کو تھوڑا سا پس پشت کر دیں، اور پھر ان لوگوں کی طرف توجہ کریں کہ جن کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. ہماری تو کمال کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ضروریات بھی بالکل پوری نہیں ہو رہی. پھر ان کی طرف توجہ کریں. خدا کی عزت کی قسم امت مسلمہ کے اندر کائنات میں ایک فرد بھی ایسا پھر نظر نہیں آئے گا جس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو. یہ کمال نہیں کہ ہماری خواہشات اور وہ بھی عروج کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں قریبی ایسے ہیں جن کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. یار یہ انسانیت میرے اندر، یہ میں ایمان والا مومن ہوں کیا کہ اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے. ان خواہشات نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. خواہشات ہے جی اچھی سے اچھی گاڑی ہو. جو بیچارہ پیدل جا رہا ہے اپنا سبزی بیچنے کے لیے، یہ چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے، اس کی طرف توجہ کر کے دیکھیں. ہماری خواہشات ہوتی ہے بڑی سے بڑی عمارت ہو اور ایسے پتھر باہر لگا ہو، دیکھنے والا آ کے دیکھے کہ فلاں کی کمال. یار ان بیچاروں سے پوچھیں جو کرایہ بھی نہیں ادا کر سکتے جہاں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے مختلف ڈشز، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے کھانے میں موجود نہ ہو. ان سے پوچھیں جا کے جن کے بچے بیمار پڑے اور ان کے لیے دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں. خواہشات نے ہمیں خراب کر دیا، خواہشات نے ہمیں مجبور کر دیا، خواہشات نے ہماری دنیا اور آخرت خراب کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ذمہ داری تم اٹھا لو، میں محمد جنت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں تمہارے لیے. تو خواہشات کب اجاگر ہوتے ہیں، خواہشات کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب ہماری نظر ہوتی ہے اس فلاں 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 کی طرف. تو فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا، جو میرا محبوب تمہیں عطا کر دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کی طرف توجہ کریں. ہم تڑپ جائیں. صحابہ کرام کی زندگی کا تھوڑا سا معائنہ کریں، سیرت صحابہ پڑھیں، سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں. ہم تو اپنے آپ کو عجیب محسوس کریں. جس طرح کے صحابہ نے اسلام پہ عمل کیا، جو زندگی وہ جیتے تھے، پھر ہم اسلام کو مد نظر رکھ کے ہم جب بھی اپنا موازنہ کرتے ہیں نا، اپنی ذات کو رکھ کے پھر غیر مسلم کافر کو، مشرک کو، یہود و نصارہ کو سامنے رکھ دیں، پھر تو ہم ماشاءاللہ موحد ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے. جب اپنا موازنہ ہم کفار سے کریں گے، کفار سے نہ کریں، اپنا موازنہ کبھی صحابہ سے کر کے دیکھیں. تڑپ جائیں گے خدا کی عزت کی قسم. ان لوگوں کا جینا کیسا تھا، اسلام کے لیے کس قدر قربانیاں دیتے تھے، اسلام کے لیے کس قدر وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے، کس قدر تن من دھن سب کچھ قربان کرتے. پھر ان کے جینے کا طریقہ کیسا تھا. یہاں تک روایت آتی ہے کہ ایک کھجور پر 7 دن تک صحابہ کرام نے گزارا کر کے، یہ نہیں کہ وہ سوئے رہے، میدان جہاد میں جا کے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہے. ٹھیک ہے نا. میں جب بھی کرتا ہوں نا اپنا موازنہ یہود و نصارہ سے کرتا ہوں، وہ مشرک ہیں، اللہ سے شرک کرتے ہیں، دین کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، ان کی زندگی جانوروں والی ہے، وہ حیوانیت ہے ان کے اندر.
پھر تو ماشاءاللہ میں کمال کا مومن موحد اور پکا جنتی اور اعلیٰ ترین جنت میں جاؤں گا۔ لیکن جب اپنا موازنہ صحابہ سے کروں گا نا، کہیں دور سے اپنے آپ کو مومن مسلمان تو بات کی بات انسان بھی محسوس نہیں کروں گا، دور تک دھندلے انداز میں بھی انسان نظر نہیں آؤگا اپنے آپ کو جب صحابہ سے اپنا موازنہ کروں گا۔ تو میں نے اور آپ نے اپنا موازنہ غیر مسلم یہود و نصارہ مشرکین سے نہیں کرنا، میں نے اور اپنا موازنہ صحابہ سے کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کے پاس یہی کتاب تھی، صحابہ کے پاس یہی حدیث مبارکہ تھی، صحابہ کے پاس یہی ایمان اسلام تھا، یہی کلمہ تھا اور اسی نبی کو ماننے والے تھے۔ ہمارے پاس بھی وہی ہے، ان سے ہم نے موازنہ کر کے اپنی زندگی کو دیکھنے کے ہم کیسے جی رہے ہیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔